پاکستان کی معیشت کی اصل تصویر، اس کے مسائل، اس کو حل کرنے کے طریقے، یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں نگران حکومت اور خاص طور پہ SIFC کی چھتری تلے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے اور ملک کو معاشی ترقی کے راستے میں ڈالنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جو مسائل ہیں ان کا کیا حل ڈھونڈا جا رہا ہے، اس کے لیے کل پورا پروگرام ہم نے وقف کیا تھا۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نگران وزیر خزانہ نے اپنا پہلا میڈیا انٹرویو میں ہمارے ساتھ تھی اور یہ میڈیا انٹرویو ڈاکٹر شمشاد اختر کا آج بھی ہمارے ساتھ جاری ہے کیونکہ ہم پاکستان کی معیشت کے تمام مسائل کا پہلا مکمل طریقے سے اس کا احاطہ کر رہے ہیں۔ یقیناً پاکستان کثیر جہتی چیلنجز کے حصار میں ہے۔ شہباز حکومت کی رخصتی کے بعد نگراں سیٹ اپ کو ہر جگہ مسائل اور مسائل کا ہی سامنا ہے۔ اطمینان کی بات ہے کہ SIFC کی چھتری تلے نگراں حکومت ملک کو درست سمت پر لے جانے کے لیے کوشاں ہے۔ آج ہم مسلسل دوسرے دن نگراں حکومت کی معاشی ٹیم کی سربراہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کے ساتھ انٹرویو کی سیریز کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں جس میں ان کے غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے اقدامات، سمگلنگ، غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کے خلاف، اس کے علاوہ اس حوالے سے جو کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، گردشی قرضوں میں کیا مسائل ہیں، گیس بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے مشکل فیصلے، ان تمام معاملات پر ڈاکٹر شمشاد اختر سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے IMF کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور آخر وہ کون سی پالیسیز ہیں جن کی بدولت مالیاتی خسارہ، FBR کی ٹیکس وصولی، سرکولر ڈیٹ کے اعداد و شمار، IMF کے طے کردہ اہداف بھی ابھی سے اس کو بہتر بنایا جائے گا اور پھر اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بعد کیا پاکستان کا پلان ہونا چاہیے، اس پر بھی ہماری بات ہوگی۔ مستقبل پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے۔ پاکستان میں 5000 روپے کا نوٹ دستاویزی معیشت کو کاری ضربے لگا رہا ہے۔ یہ کرپشن اور رشوت ستانی کی آکسیجن ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی 9000 ارب روپے کی کیش ان سرکولیشن اکانومی، ایک تہائی حصہ اس میں 5000 روپے کی کرنسی نوٹس کا ہے۔ یقیناً 5000 روپے کے نوٹس کا فائدہ بھی ہے لیکن اس کے نقصانات شاید اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ریاست 5000 کے نوٹس کے انبار کا حساب لے یا اس نوٹ کو سرے سے ختم کر دے گی تو یہ کرپشن کی بلیک منی، ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ پر سب سے بڑا وار ہوگا۔ ملک کی معیشت بھی دستاویزی اور بینکنگ چینل سے وابستہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کا پاکستان کے کسی بھی چینل پر یہ پہلا انٹرویو سیریز ہے جس میں کل کی طرح آج بھی ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پاکستان کی معیشت کو درپیش چیلنجز اور معاشی مسائل کے حل کے لیے ایک مکمل پروفیشنل مستند رائے لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کتنی ورڈ ہیں جو ہمارا جو لیول آف کرنسی ان سرکولیشن ہے، یہ جو ہمارا M2 ہے، یہ 40% کے قریب جو دنیا میں شاید جو چند ملک ہیں ان میں ہے، اور یہ کرنسی ان سرکولیشن اور اتنی زیادہ، یہ کتنا بڑا پرابلم ہے اور اس کو کیسے ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ اور ایک بات یہ آتی ہے کہ ڈی مانیٹائزیشن، کہ اگر ہم 5000 کا نوٹ جو ہے اس کو ڈی مانیٹائز کر دیں تو یہ بھی ایک پرہیپس ایک یہ سلوشن ہو سکتا ہے۔ اس ایشو پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، ڈی مانیٹائزیشن از نو سلیوشن، بٹ یہ جو 5000 کا نوٹ تھا یہ ڈیورنگ مائی ٹرم ایز گورنر ہوا تھا آن دا ریکویسٹ آف دا گورنمنٹ، اینڈ آئی تھنک یہ بہت اچھا اقدام تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شاید انڈیا نے اکثر اس پہ مل اوور کیا ہے۔ ان فیکٹ پاکستان کا اگزامپل ہمیشہ انڈیا دیتی ہے ٹو اٹس اون پبلک۔ دیکھیں اس وقت اگر ہم اس کو ڈی مانیٹائز کریں گے، اس کو توڑیں گے تو اس کی زیادہ کمپلیکیشن ہے۔ دا کاسٹ آف پرنٹنگ آف دیز، دا کاسٹ آف مینیجنگ so much small currency is much more riskier than that. اس کے اور بہت سارے ایشوز ہیں، but rather than spend too much time on that, let me talk about the currency in circulation. That's right. دیکھیں سب سے important جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ we give options to our public to actually invest in lucrative products. جب تک ہم یہ سکیمز نہیں لائیں گے، جب تک ہم اپنی اسٹاک ایکسچینج کو امپروو نہیں کریں گے، ہماری نیشنل سیونگ سکیم پہ کام ہو رہا ہے لیکن اس کو ابھی ہمیں پھر سے شروع کرنا ہوگا بیکاز وہاں پہ پینشنرز، ویڈوئرز کا بھی پرابلم آ رہا ہے، اس پہ ابھی ہمیں تھوڑے ڈیسیشنز لینے ہوں گے شارٹلی۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وی ہیو ٹو ایکچولی کل دا بلیک اکانومی وچ ہیز بین پروموٹیڈ because of the wrong practices that have been encouraged in Pakistan. ایک یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہوگی it will be one of the very instrumental areas of reform to reduce this. But problem یہ ہے کہ ہم adequately اپنے depositors کو
پہلے ریٹرن نہیں دے رہے تھے. اب آپ دیکھیں ایوری بینک ہیز اے ویری ڈفرنٹ. کنونشنل بینکس اپنے ڈپازٹس پہ ڈیسنٹ ریٹرن دے رہے ہیں, لیکن اسلامک بینکس آر ناٹ گیونگ افیکٹو ڈپازٹ ریٹ. اور اس پہ میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے, یہ ایکچولی سینٹرل بینک کا بھی ڈومین ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ اس پہ کچھ کام اور ہوگا, بیکاز وی ہیو ٹو اسلامائز دا فائنینشیل سسٹم جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور اسٹیٹ بینک نے اپنی اسٹریٹجی بھی سرکولیٹ کی ہے ابھی ریسنٹلی. انہوں نے 5 سال کی اسٹریٹجی, اس میں انہوں نے اسلامک فائنینس کا بہت ذکر کیا ہے. آئی تھنک اگر ہم اس انڈسٹری کو ڈیولپ کریں دیر ول بی مور فیتھ ان دا فائنینشیل سسٹم. ہمارے یہاں سیونگ کو تو اسٹیٹ اور اسٹیٹ بینک تو انکریج نہیں کر رہا, کیونکہ جو ڈومیسٹک سیونگ پہ ٹیکسز لگائے ہیں کلیئرلی یہ کہ اس کا اشارہ یہ ہے کہ آپ سیونگ نہ کریں. لوگ بھاگتے ہیں اور پھر وہ لے جا کے اوبویسلی کہیں پہ بھی کرتے ہیں, لیکن دس لیول آف ٹیکسز آن ڈومیسٹک سیونگ, اس سے زیادہ اس ملک میں جہاں پہ کہ سیونگز جو ہیں وہ اتنی ڈسملی لو ہیں, اور پھر اس کو اتنا ٹیکس کر دینا, اس کا کیا ریشنل ہے؟ دیکھیں جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دنیا میں فائنینشیل انٹرمیڈیشن پہ اتنا ہیوی ٹیکس نہیں ہوتا, بٹ اب کیا کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ دس از دی ایزیسٹ سورس آف کلیکشن, وہ ود ہولڈنگ ٹیکس سے ہو جاتا ہے. اب ود ہولڈنگ ٹیکسز کے نمبر کو ریڈیوس تو کیا گیا ہے, اور پہلے 70% کلیکٹ ہوتا تھا ود ہولڈنگ ٹیکسز سے, ابھی 50% ہوتا ہے, اور یہ کوئی 35 کا نمبر آ گیا فرام 70. تو مسئلہ صرف اس وقت یہ ہے کہ اگر ہمارے آلٹرنیٹ سورسز سے ٹیکسز آنا شروع ہو جائیں. دیکھیں ہماری پروونسز صرف 1% کلیکٹ کرتی ہیں ٹیکس کا, اور اس 1% سے آپ خود سوچیں یہ ملک کیسے چلے گا. ہم فیڈرل گورنمنٹ سے پیسہ دیتے ہیں پروونسز کو آف اسکیمز جو ڈیوالو ہو چکی ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولوشن بھی کیا, اور فیڈرل گورنمنٹ اب فیڈرل پروجیکٹس کے تھرو پروونسز کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ ہمیں ٹیکسیشن پالیسی پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, مل کے پروونسز کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو, کہ ہمیں کلیکٹیو اپرچونٹیز جو ہماری ٹیکس کلیکشن کی ہے ان کو ہارنس کرنا پڑے گا. ان دا مین ٹائم unfortunately you are absolutely right, we will continue to tax. اور by the way اس میں یہ ڈیسیشن سینٹرل بینک کا نہیں ہے, کیونکہ میں کام کر چکی ہوں سینٹرل بینک میں. یہ ڈیسیشن ٹو لیوی ٹیکسز on these deposits is that of the federal government. جی جی ہاں, یہ تو پرانا والا ڈیسیشن تھا, اور اس کو اب ریموو کرنا پاسبل نہیں ہے, بیکاز وی کانٹ میک اینی ایڈجسٹمنٹ ان دا ٹیکس بیس, کیونکہ وہ پہلے ٹیکس بیس بہت اسمال ہے. تو اس وقت ہم کوئی ٹیکس کو ریموو نہیں کر سکتے, ہمیں صرف کلیکشنز کو امپروو کرنا ہے انڈر دی IMF پروگرام, کیونکہ اس کی وجہ سے کافی نقصان بھی ہوا ہے, کیونکہ ہم نے ٹھیک سے کلیکشنز نہیں کی ہیں. تو اس پہ کافی کام ہونا ہے ابھی, بٹ آئی تھنک ٹو گیو یو دا پازیٹیو نیوز, کیونکہ دیکھیں آپ نے مسائل کی بات کی, آپ نے مجھ سے ایشوز کی بات کی. میرے خیال میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اب ایک بڑی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے, فرام ہیونگ سو مینی فریجلٹیز. ہم لوگ ایک سالڈ کام کر رہے ہیں مل کے فار دا نیو گورنمنٹ, اور نیو گورنمنٹ اس کو آگے لے کے چلے گی, اینڈ انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں یہ آہستہ آہستہ ریزالو ہوں گے. یہ فرمائیے گا جب آپ پازیٹیو نیوز کی بات کر رہی ہے, دیر از سو مچ ان دی ایئر کہ کیونکہ ہمیں بہت شدید ضرورت ہے فارن انفلوز کی, FDIs کی, ہو سکتا ہے مارکیٹ ہماری اچھی ہو رہی ہے, FPIs بھی آ جائیں, FDIs کی بڑی ضرورت ہے. بہت بائیلیٹرل باتیں ہو رہی ہیں, ہمارا یہ SIFC بہت بڑی چیزیں کر رہے ہیں, کارپوریٹ فارمنگ ہو رہا ہے, مائننگ ہو رہی ہے, یہ ان تمام چیزوں کے اندر از دیر اینی تھنگ سبسٹینشیل ان دا پائپ لائن in the next few months or several weeks کہ جہاں پر ہمارے کچھ significant inflows ہم آتے ہوئے دیکھیں؟ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ از دا موسٹ سسٹینیبل وے آف
bringing in liquidity in the Pakistani economy. اور اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. SIFC itself is a direct response of trying to raise FDI, foreign direct investment. اور جب تک ہم اپنے فورن ڈائریکٹ انویسٹرز کو کمفرٹ نہیں دیں گے کہ ہم یہ جو ہماری بیوروکریسی میں سے ہماری جو ڈفرینٹ پالیسیز اور ریگولیشنس کے ان کو جلدی ہم نیویگیٹ نہیں کریں گے تو ان کو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو برنگ foreign direct investment. So people criticize some of these institutions in a rash manner, but I have to tell you that only by providing a smooth delivery of clearances and frameworks یہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں پاکستان میں, بیکاز یہاں پہ بڑی اپرچونیٹیز ہیں. جو بھی آتا ہے کہتا ہے بہت اپرچونیٹی ہے بٹ اسٹریم لائن. اینڈ آئی تھنک یہ جو SIFC ہے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کی فاؤنڈیشن لے کی گئی ہیں, اور انشاءاللہ دا مومنٹ اٹ اسٹارٹس ٹو ورک مور ہولسٹکلی. اور آپ کو پتہ ہے پہلی یہ سول اور SIFC کے پلیٹ فارم پہ بہت پارٹنرشپ ہو گئی ہے. پوری سول گورنمنٹ ورکس ان ٹرائنگ ٹو اسٹرینتھن the delivery of the projects and also trying to bring in a lot of speed to the processing. ڈاکٹر شمشاد اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلا میڈیا انٹرویو ہے وزیر خزانہ بننے کے بعد, اور یہ تفصیلی اور انتہائی مفصل ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.